کیا آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے ہم سے فرما دیا ہے وہی بس ہمارے فرائض ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے بتائے فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض بحیثیت عبد و غلام و محب کے ہمیں خود ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے ائمہ علیہ السلام کبھی نہیں فرماتے کہ ہمارے سامنے جھکو یا ہماری تعظیم کرو، بلکہ بحیثیت غلام و عبد کے یہ فریضے ہمیں خود دریافت کرنے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ ہم ایسے فرائض کو کیسے پہچانیں، کیونکہ ہمارا شعور تو ناقص ہے اور فکر تو نامکمل ہے۔ تو اب ہمیں پھر کربلا کا رخ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اس سوال کا جواب کربلا میں کس کردار نے دیا ہے۔ تو آج ہم جس کردار کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے جناب سعید بن عبداللہ حنفی علیہ السلام۔ آپ اپنے زمانے کے مشہور طاقتور بہادر مرد میدان جوانوں میں شمار ہوتے تھے اور بچپن سے ہی آپ کی طبیعت عبادت کی طرف مائل تھی۔ آپ عرب کے راستوں کو اور وہاں کے نقشوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے آپ کوفے میں اپنی الگ اہمیت رکھتے تھے۔ آپ کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام کے پاس جناب مسلم کا خط لے کر آئے تھے اور اپنے مولا کے ساتھ کربلا تک ہمراہ ہو گئے۔ شب عاشور جب مولا حسین نے اصحاب کو خطبہ دیا تو مولا حسین نے فرمایا تھا، میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں اور اس رات کی تاریکی میں جہاں تمہارا دل کرے چلے جاؤ۔ تو اس وقت جناب سعید نے جو جواب دیا تھا اسے زیارت نہیہ میں شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام نے سراہا ہے، اور وہ جملے یہ ہیں: ہمارا سلام ہو سعید بن عبداللہ حنفی پر کہ جس کو کریم کربلا مولا حسین نے چلے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس نے جواب میں عرض کیا تھا، مولا خدا کی قسم ہم آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کریں گے کہ ہم نے بعد رسول ان کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں جان لوں کہ قتل کیا جاؤں گا، پھر جلایا جاؤں گا، پھر ہوا میں میرے ذرات کو اڑایا جائے گا اور پھر بھی زندہ کیا جاؤں گا اور یہ عمل میرے ساتھ 70 مرتبہ کیا جائے گا، تب بھی مولا میں آپ سے جدا نہ ہوں گا اور میں آپ کو تنہا نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تو میرے مولا آپ کو کیوں کر چھوڑ کر جاؤں جبکہ مجھے علم ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ قتل ہونا ہے۔ ابن شہر عاشوب میں ہے کہ روز عاشورہ جناب سعید اور جناب ابو تمامہ نے نماز کے لیے صف باندھی کہ لشکر ملعون نے تیروں کی بارش کر دی۔ جب آپ دونوں نے تیروں کی بارش دیکھی تو آپ دونوں نماز قطع کر کے دوڑ کر اپنے وقت کے امام کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ جب بھی کوئی تیر آتا تو سامنے اپنا جسم پیش کر دیتے، کوئی تیر آپ کے سینے میں لگتا تو کوئی چہرے پر، کوئی ہاتھ پر تو کوئی منہ پر، مگر عشق کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام میں بغیر کسی پرواہ کے نصرت و حفاظت میں مصروف رہے۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے نماز ختم کی تو جناب سعید پیروں پر نہ کھڑے رہ سکے اور زمین کربلا پر گر پڑے۔ جناب سعید کو تیروں کے علاوہ نیزوں اور شمشیروں کے بھی زخم لگے تھے۔ امام کی آغوش میں سر رکھے ہوئے سعید نے عرض کیا، مولا کیا میں نے آپ کی نصرت کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا، اے میرے بہادر ناصر سعید، بے شک تو میرے آگے آگے بہشت میں داخل ہوگا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ کرتے رہے نماز مودت ادا سعید، پڑھتی رہی نماز بھی جھک کر سعید کو۔ تو دوستوں، جناب سعید علیہ السلام نے ہم کو پہلا درس یہ دیا کہ امام نے تو چلے جانے کو کہا مگر عشق نے قدم روک دیے۔ دوسرا درس یہ ہے کہ شریعت نے نماز کی طرف رہنمائی کی ہے مگر عشق نے آپ کو نماز عشق پر لگا دیا، کیونکہ امام کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ کہ شریعت کہتی ہے جان بچانا فرض ہے مگر عشق نے کہا جان کی بازی لگا کر سینہ اور تلوار کے سپرد کر دو۔